ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ستمبر کا یہ مہینہ ہم جانتے ہیں کہ تبدیلی کا مہینہ ہے. ایک لحاظ سے ٹرانزیشن ہونی ہے دو بڑے عہدوں پر. کل یعنی جمعے کو صدر عارف علوی کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اشارے یہی ہیں کہ وہ فی الحال کنٹینیو کریں گے. گو کہ ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ عہدہ چھوڑنا چاہیں تو پھر ان کی جگہ پہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن سکتے ہیں. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، ان کا بھی جو ٹینیور رہا ہے 1 سال 6 ماہ 25 روز ان کے پورے ہو جائیں گے 16 ستمبر کو، اور وہ بھی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے. اب عارف علوی صاحب کے حوالے سے یہ پہلے اطلاعات تھیں کہ وہ شاید انتخابات کے حوالے سے کوئی تاریخ کا اعلان کریں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کوئی 1 ہفتے کے دوران وہ بالکل خاموش ہو گئے. ان کی اس پراسرار خاموشی کی کیا وجوہات رہیں، اس حوالے سے بہت ساری خبریں گردش بھی کر رہی ہیں. لیکن بڑا سوال یہ کہ الیکشن کب ہوں گے. آج اسلام آباد میں ایک وکلاء کنونشن ہوا، وہاں پہ بھی زبردست تقاریر ہوئیں اور ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا کہ کہ الیکشن آئین کے مطابق 90 روز میں ہونے چاہیے. اس کنونشن میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی کافی تنقید ہوئی. اعتزاز احسن وہاں پہ بولے، انہوں نے کہا یہ سہولت کار بن گئے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لطیف کھوسہ بھی وہاں پہ بولے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری صاحب، انہوں نے بھی کافی شدید تنقید کی الیکشن کمشنر کے رول پہ. تو معاملات یہ کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ نگار زیغم خان، پہلے بھی پروگرام میں آتے رہے ہیں. تو زیغم خان صاحب، معاشی میدان میں تو چند دنوں میں کچھ خبریں اچھی آئی ہیں. سونے کے دام بھی کچھ نیچے گئے ہیں، ڈالر بھی کچھ سستا ہوا ہے، کچھ ڈنڈا گھمایا ہے آرمی چیف صاحب نے. تو کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں، جس نے بھی کیا ہے کم از کم یہ جو اوپر جاری تھی ہر چیز، کچھ وہ نیچے تو آئی ہے. یہ بتائیں کہ اب یہ جو سیاسی معاملات ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اب توقع کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر علوی جو ہے فی الحال وہ خاموشی اختیار کریں گے اور کنٹینیو کریں گے ایز اے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ؟ یہ بات تو بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ جو صدر علوی ہیں وہ بہت کوئی کنفرنٹیشن کے موڈ میں نہیں ہے، کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. اگر وہ جانا چاہتے تو ان کے پاس 2 بڑے واضح موقع تھے. ایک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر انہوں نے کہا کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے، اور یہ کس طریقے سے قانون بن گیا. اب ظاہر اس کو فالو اپ کر سکتے تھے، وہ اپنے سٹاف کے خلاف کارروائی کا آغاز کر سکتے تھے. اس کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کو کہہ سکتے تھے کہ یہ قانون نہیں بنا کیونکہ میں نے اس کو سائن نہیں کیے، اور بڑا ایک اچھا چانس تھا کہ وہ قانون ریجیکٹ ہو جاتا. لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت ہی انہوں نے ٹویٹ میں ہی معذرت کر لی ان لوگوں سے جن کا رگڑا اس قانون کی منظوری کی وجہ سے نکلے گا. تو انہوں نے اس کو فیٹ اکمپلی کے طور پر منظور کر لیا کہ یہ اب بس ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر ان کو حق ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، 90 دن میں دے سکتے ہیں. لیکن آئین کی جس شک کا انہوں نے حوالہ دیا وہاں پہ کئی مشاورت کا ذکر نہیں ہے کہ اس کام کے لیے انہیں مشاورت کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن سے. پھر بھی انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا، اور جب مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. اگر آپ کو آئین اختیار دیتا ہے، میری نظر میں تو وہ اس شک کی وجہ سے اختیار نہیں ملتا صدر کو، لیکن ان کا خیال تھا اگر ملتا ہے تو پھر آپ تو ڈیٹ دے دیں. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو پھر اس کا کام ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے. آپ نے تو ڈیٹ دے دی، اس کے بعد جس کو کوئی شک و شبہ ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے، بات ختم. لیکن وہاں پہ بھی وہ پیچھے کو ہٹ گئے ہیں. تو صدر اسی طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے پہلے صدور کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے فضل الہی چودھری کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے جب نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت جو جسٹس صاحب صدر تھے وہ جس طریقے سے کرتے، رفیق تارڑ صاحب. تو ہمیں کوئی مختلف نہیں نظر آ رہا کہ وہ تھوڑا مصالحت کے موڈ میں ہیں. لیکن واضح طور پر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی جو بیسک کانسٹیچوئنسی ہے، کیونکہ وہ پالیٹیشین ہیں اور MNA رہے ہیں، وہ ان کی بیس جو ہے وہ PTI ہے، وہ شاید یہ بھی نہیں چاہتے کہ PTI والے
ان کی جان کے دشمن بن جائیں اور ان کو غدار ڈکلیئر کر دیں. تو وہ کچھ ایسے اشارے بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی میں بھی ایکسیپٹیبل رہیں لیکن کسی طریقے سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا بھی نہ بنے. مطلب سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. جی بالکل بالکل اسی طریقے سے. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں کیا ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر الوی نہ رہیں اس عہدے پہ اگر الیکشن لیٹس سے کہ ہوتا ہے فیبروری مارچ میں تو یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ ایک سیریمونیل رول ہے؟ اگر صدر الوی کچھ اس طریقے سے کر رہے ہوتے کہ مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی تو وہ یقیناً ان کی خواہش ہوتی کہ صدر الوی چلے جائیں، جس طرح سے پیچھے وہ کرتے رہے ہیں کہ قوانین کو ڈیلے کرتے رہے ہیں، انسلٹ کرتے رہے ہیں، ان کی جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس کو لینے سے انکار کرتے رہے ہیں. تو وہ کافی ایمبیرسنگ بھی تھا، بعض صورتوں میں کچھ مشکل بھی تھی. تو اب اس طرح کی صورت تو ہے نہیں اور اب ان کی خواہش کا تو معاملہ ہے بھی نہیں کیونکہ ان کی خواہش پہ تو بات نہیں چلنی. بات تو اب چلنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اس وقت سسٹم ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. میرے خیال میں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ صدر الوی چلتے رہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے تھی تاکہ ایک کنٹینیوٹی کا تاثر بھی ملے، ایک شراکت کا تاثر بھی ملے، یہ بھی لگے کہ وہ بہت زیادہ کوئی ہائی ہینڈڈ کام نہیں کر رہے. تو وہ اس کنٹینیوٹی کے تاثر کے لیے وہ چلتے بھی رہیں لیکن وہ اس طریقے سے ہی چلیں جس طرح کہ ان کی نظر میں ان کو چلنا چاہیے. تو جیسے ڈاکٹر الوی نے پہلے یہ ایک تاثر دیا کہ شاید وہ الیکشن کی کوئی تاریخ دے دیں تو اس سے تو کافی کھلبلی مچ گئی تھی کیونکہ اگر وہ اس طرح کا کوئی اقدام کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل یہ جو اس وقت جو آرکیسٹرا بج رہا ہے اس میں بالکل آؤٹ آف سنک ہوتے ہیں ہر چیز سے. جی بالکل. دیکھیں معاملہ پھر فوری طور پر چلا جاتا سپریم کورٹ میں. اس وقت دو معاملات ہیں اور جو اہم معاملہ ہے میری نظر میں وہ یہ نہیں ہے کہ صدر تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر وہ دے دیتے تو پھر اس کے ساتھ جو دوسری چیز اٹیچڈ ہے کہ کیا الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے جو آرٹیکل 224(1) کہتا ہے، یا جو بہانہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے مارا اور یہ حکومت بھی لے کر اس کو چل رہی ہے کہ کیونکہ ایک نیا سینسس کر لیا گیا ہے، مردم شماری ہو گئی ہے تو مردم شماری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سیٹوں کی ایلوکیشن نئی مردم شماری کے مطابق کی جائے جو آرٹیکل 51(5) ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کی تشریح اس وقت زیادہ اہم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کو سپریم کورٹ نے ہاتھ نہیں لگایا. بنیادی بات یہ ہے، یہ میری نظر میں ثانوی بات ہے کہ کون تاریخ دیتا ہے، اگرچہ وہ بھی تشریح طلب بات تھی. اگر وہ تاریخ دے دیتے تو یہ دونوں باتیں سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑتی اور میری رائے یہ ہے کہ 90 دن پر سپریم کورٹ ضرور اصرار کرتی اگر سپریم کورٹ اس کو دیکھتی تو. اچھا زیغم صاحب، میں ایک تھوڑا سا اس کا سیاسی اینگل آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو اس نے تو ٹوٹل دھنیا پی لیا ہے. جتنے ڈیلے ہوتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہے اس کو، اس لیے کہ اس کی جو ووٹ بینک یا کانسٹیچوئنسی اس کے خیال میں ایروڈ ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اسے ری بلڈ کرنے کے لیے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پچھلے ہفتے تک وہ خاصا ان کو لگا ہوا تھا ٹیکا کہ جی 90 ڈیز اور آئین یہ وہ، لیکن 2-3 دن سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. 90 دن کا جو فگر ہے وہ ان کی اسپیچ سے اب آہستہ آہستہ غائب ہوتا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کے موقف میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو سندھ میں دھما چوکڑی مچائی گئی ہے، یہ کیا آپ کو اس کا نتیجہ لگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو اب مزاج بن گیا ہے. 2015 میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی، پھر 2016 کے بعد سے وہ بٹے پہ مزدوری شروع کر دی. ابھی بھی تھوڑی سی اینٹ کھڑکائی ضرور ہے انہوں نے، اینٹ سے اینٹ تو نہیں بجائی لیکن اینٹ کھڑکاتے ہی ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں بٹے پہ کام کرنا ہے تو پھر بٹے کے مالک کی مرضی پہ چلنا پڑے گا. یہ نخرے دکھانے کی زیادہ گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر جا کے جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اس میں سینسس کی مردم شماری کی منظوری نہ دیتا تو یہ تو مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. اور کو پیپلز پارٹی اتنی معصوم تو نہیں ہے. اس وقت تو اس سے پہلے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ یہ کھیل ہو رہا ہے اور یہ کام ہونے والا ہے.
اور حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور مسلم لیگ نواز یہ کام کرنا چاہتی ہے، تو یہ کر کے انہوں نے راستہ تو بنا دیا اور خود ہی بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ اگر یہ الیکشن زیادہ آگے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل بن جائے گی، کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی ایک مینجمنٹ شروع ہو گئی ہے، یا جس کو آپ لوگ سسٹم کہتے ہیں، صدر زرداری کا جو بنایا وہ پورا نظام ہے، اس کے ساتھ جب تبدیلیاں کی گئی تو شاید وہ توقع نہیں کر رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا ویٹ ڈالنے کی کوشش کی، اپنا ذرا اثر رسوخ دکھانے کی کوشش کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بہت پریشر ڈال سکے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ سٹیکس بھی ہیں، اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ اتنا سپیس دے دیتے ہیں نا تو پھر اس کو واپس لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے، وہ 1-2 دن یا 90 دن کی بات نہیں رہتی۔ ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پہ واپس آتے ہیں تو صاحب سے گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ جو انتخابات وقت پہ کرانے کا مطالبہ ہے وہ آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں پروگرام میں بھی جوائن کیا ہے یاسین آزاد صاحب نے بھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، ابھی بریک سے پہلے زیغم خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی امید تھی کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں تو وہ سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو اٹھاتی، دلچسپی دکھاتی تو شاید یہ معاملہ طے ہوتا، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بھی ریٹائرمنٹ قریب ہے اور انہوں نے اس معاملے کو زیادہ ہاتھ لگایا نہیں ہے۔ آپ کا ہم ویو جاننا چاہیں گے کہ مطالبہ تو آج وکلاء کنونشن میں بھی ہوا ہے، لیکن کیا اب یہ بس مان کے چلیں کہ صدر صاحب بھی خاموش ہو گئے، چیف جسٹس صاحب بھی دلچسپی نہیں دے رہے، تو فی الحال یہ معاملہ جو ہے یہ ڈیلے ہوگا؟ دیکھیں سر، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور کے پی کے کی باری آئی جی، اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ وہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے 2 دن جو ہے نا ڈیزالو ہو جائیں گی، اور وہ 2 دن پہلے ڈیزالو ہوئی اور لامالا قانون آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق آپ کو الیکشن 90 دن کے اندر کرانے تھے۔ اب وہ صورتحال تو اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سی سی آئی کی جب میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے 4 صوبائی وزیر اعلیٰ موجود تھے، ہمارے طاقتور لوگ وہاں موجود تھے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ جب ہم حلقہ بندیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کے مطابق حلقہ بندیاں اگر ہوتی ہیں، مردم شماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر سکیں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 90 دنوں کے اندر نہیں کر، لیکن 30 نومبر تک ہم حلقہ بندیوں کو مکمل کر لیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ آئین کی ریکوائرمنٹ 90 دن کی ہے، جس طرح آپ نے سپریم کورٹ بار کے حوالہ دیا، اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک پٹیشن بھی فائل کی تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں، لیکن کوئی آدمی سی سی آئی کی اس میٹنگ کا حوالہ نہیں دیتا جس میں مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی بات ہوئی اور سی سی آئی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، اس کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، آج جس طرح سپریم کورٹ میں جو ہمارا سیمینار تھا جس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، میں نہیں گیا، مجھے افسوس تو اس بات کو ہوتا ہے کہ اس سیمینار کے اندر آپ کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے وہ تو جائز، لیکن جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں یا جس طرح ایک پارٹی کی نمائندگی کی گئی یا کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیمینار جو تھا جس میں پاکستان بھر کی ریپریزنٹیٹیو باڈی کے لوگ جو شامل نہیں ہوئے، جس میں پاکستان بار کونسل کا وائس چیئرمین موجود نہیں تھا، چیئرمین ایگزیکٹو نہیں تھا، سندھ ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ نہیں تھا، سیکرٹری نہیں تھا، وہ سارے لوگ جو تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس میں تقاریر ہوئی، اس میں مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ وکلا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بات کریں
किसी पार्टी का ब्रीफ होल्ड ना करें, जी तब तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप आयन और कानून की तरफ जा रहे हैं। तो यासीन आज़ाद साहब, ये चीज़ तो वाज़े है कि ज़ाहिर है कि वकला कम्युनिटी जो है वो डिवाइडेड है और पॉलिटिकल लाइंस पे भी डिवाइडेड है। आपसे बस ये आखिरी सवाल कि अब ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनके पास काफ़ी मामलात रुके हुए हैं, अहम केसेस हैं, उनकी रिटायरमेंट होगी 16 सितंबर को। उससे पहले आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई वो बड़े फैसले करके जाएंगे, या फ़िलहाल बस वो नहीं लेंगे, ऐसा कोई कन्फ्रंटेशनल स्टांस नहीं लेंगे? देखें सर, कल जो साबका प्राइम मिनिस्टर ने पिटीशन फाइल की थी नेब के कानून के मुताबिक, उसका तो फैसला कल कोई ना कोई इन्होंने देना है, जुमे का देना है। अमूमन हमारे यहाँ ज्यादा फैसले जुमे को ही आते हैं। जी अब देखना यह है कि नेब के उसके जजमेंट को जो इन्होंने रिजर्व किया हुआ है वो क्या जजमेंट देते हैं। ये मामला वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं या नहीं भेजते, लेकिन उस बेंच के एक जज साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में कहा है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को जिस अंदाज में हम ख़त्म करते हैं वो गलत है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। तो मुझे ये लगता है कि कल कोई नैब के हवाले से जो जजमेंट आता है, ये मामला पार्लियामेंट को दोबारा भेजा भी जा सकता है। पार्लियामेंट तो आपको पता है मेरे नज़दीक फरवरी से पहले अब इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तीन हालात में सूरत हाल होती है, उसमें यही है कि हमें कल के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के मतलब पहले ही से ही एक बात है कि उनकी मर्जी के लोगों को बैठाया जाता है, फैसले दिए जाते हैं। वकला बरादरी का ही सीरियस रिजर्वेशन थी। हमने कई दफ़ा ये कहा कि फुल कोर्ट बनाएं, एहसास मामलात में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसले करे तो ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन अफसोस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब हम साबका सदूर गए सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी बात को नहीं माना और वही वक्तन फ़क्तन अपनी मर्जी की बेंच उन्होंने कंस्टिट्यूट की और फैसले दिए, और जिसकी वजह से हमारे इदारे की साहब को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। तो जस्टिस बंदयाल की जो लेगेसी है सर, उस पर मेरा ख्याल है कि जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो बहुत सारे लोग अपनी राय भी देंगे, माहिराना राय भी देंगे, आपसे भी दोबारा राय लेंगे। आपका फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैगम खान साहब, ये यासीन आज़ाद साहब ने जिस तरह पूरा ज़रा कि एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो अब हम जो ब्रॉडर डिस्कशन कर रहे थे कि पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस जो हैं इन मामलात की, तो फ़िलहाल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये फरवरी या मार्च तक ये इलेक्शंस कराएंगे? आपको नज़र आ रहा है निगरान गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है? और दूसरे ये भी बताइएगा कि जब भी इलेक्शन कराएं, ये जो इकनॉमिक महाज पे फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, पहले तो ये वादा लेंगे कोई भी जीते कि भाई ये जो रेल हमने पटरी पे चढ़ाई है इसे उतारने की जरूरत कोई ना करे, ऐसा भी करेंगे? देखें, कोई भी जीते सिस्टम जीतेगा जी। अब वो मामला नहीं है। आप ये ना समझें कि इलेक्शन के बाद कोई ऐसी रेडिकल चेंज आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे वजीर आज़म आ जाएंगे जिनके पास इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ लेकर चलें। तो सिस्टम ने एक तरह की एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और मामलात अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम प्लस जो है अब उसमें आ गया है। जो शुरू हुआ था पीटीआई के दौर में, उस फिर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद पीडीएम के दौर में, और पीडीएम के दौर में वो फर्दर कंसोलिडेट हो गया कवानीन की सूरत में, उसने एक कानूनी शक्ल ले ली। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स होती है, ये तो बहुत दिनों से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंडर कंट्रोल होती हैं, सबसे ज़्यादा सरसुख उनका होता है। इस दफ़ा मोर सो, और आगे जो भी अब हुकूमत बनेगी तो आप समझिए कि वो बहुत ही इस तरह की एक वन पेज सिस्टम होगा, इस तरह का एक हाइब्रिड सिस्टम होगा कि जिसमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसकी हैसियत सानवी होगी। ये वो आइडियल है जिसकी खातिर ये हाइब्रिड सिस्टम किया गया था। तो हाइब्रिड सिस्टम का ख्वाब जो है अब वो मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका है। लेकिन इसलिए ये तो मेरे ख्याल में जो पिछला हाइब्रिड सिस्टम था ये तो नहीं चल सका, ये तो बुरी तरह पिट गया, नाकाम हो गया। इस बार तो अब क्या दोबारा इसको एक्सपेरिमेंट होगा, उसको बेहतरी के साथ लीगली कंसोलिडेट हो दिस कैपिटल वर्क। ज्यादा सफाई आ गई। देखें जो जमहूरियत वाले हैं, जिनको वो दूसरी साइड वाले जमहूरे कहते हैं, तो जमहूरे कहते हैं कि जमहूरियत का है
उसका हल है ज्यादा जमहूरियत। तो अब दूसरी तरफ उसका भी तो यही जवाब है ना कि अगर हाइब्रिड सिस्टम ठीक नहीं चल रहा तो इसका हल है ज्यादा हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम ना चलने का हल यही निकाला गया कि ज्यादा हाइब्रिड सिस्टम, फिर उसके बाद और ज्यादा हाइब्रिड सिस्टम, फिर और ज्यादा हाइब्रिड सिस्टम। तो अब वो हाइब्रिड सिस्टम वहां पे पहुंच गया है जहां पर जो हाइब्रिड सिस्टम वाले हैं वो ये तवक्को करते हैं कि अब ये नाकाम नहीं हो सकता, अब ये पाकिस्तान को तरक्की से जरूर हमकिनार करेगा। अब हमारे दोस्त भी अब इनकलाब पाकिस्तान में आएगा ही आएगा। तो एक तरह की हमें, जो आपका बुनियादी सवाल था, मेरी राय में एक तरह की हमें अब कंटिन्यूटी देखने में मिलेगी। इसी तरह का सिस्टम मिलेगा। 5 साल के प्लान्स बना लिए गए हैं, पूरा एक ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ें हो रही हैं, कुछ होनी शुरू हो गई थी। तो अगले जो 5 साल हैं वो एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन के होंगे उन प्लान्स की जिनको अभी बना लिया गया है, और उसमें सानवी रोल एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होगा जो इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगी। ठीक है। अब जो तस्वीरें छपेंगी उसमें ये होगा कि और दाएं से बाएं तीसरे वजीर आजम भी नुमाया है, कुछ इस तरह का होगा। उसी तरफ जा रहे हैं। भाई ने सैगम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने बोला था अमेरिका का एक शहर है लास वेगस जी, लास वेगस में लोग जाते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है। आप एक बाजी आप हार सकते हैं, दूसरी बाजी आप जीत सकते हैं, लेकिन घूम फिर के लुट के आएंगे। हाउस ऑलवेज विंस। यस। तो बहरहाल यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि मैंने ज़ाती तौर पे चेक किया है, आर्मी समेत कोई भी इदारा जो है वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, जो बिजली पैदा करने वाले इदारे के मुलाजमीन हैं उनको अलबत्ता मिल रही है, वो सही कह रहे होंगे। लेकिन आज हमारे नुमाइंदे हैं डॉन के लाहौर में, मंसूर मलिक, उनकी एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया कि हुकूमत पंजाब आला और निचली अदलिया को बिजली की बिलों की सब्सिडी के तौर पे 3 अरब रुपए सालाना दे रही है। मसलन अगर एक जज का बिजली का बिल 1 लाख रुपए माहाना है तो हुकूमत उसका 50% अलाउंसेस की मद में पे कर देगी, आधा जज साहब देंगे। इसके अलावा सूबाई हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी 4.4 बिलियन रुपए की बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि चीफ मिनिस्टर हाउस के घर और दफ्तर की मद में 80 मिलियन रुपए और गवर्नर हाउस के अखराजात की मद में 33 मिलियन रुपए सब्सिडी अदा की जा रही है। तो ये तो है आधी खबर। इसमें टीप का बंद ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजों के लिए निगरान सूबाई हुकूमत ने घरों की खरीदारी और तामीर की मद में बिला सूद कर्जा देने के लिए 362 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ये जो बिला सूद कर्जा है एक जज की जो 36 बेसिक तनख्वाहें हैं उनके बराबर होगा, और एक जो माहाना बुनियादी तनख्वाह है वो 9,12,000 रुपए के लगभग है। 12 साल में ये बिला सूद कर्जा वापस होगा। तो मंसूर मलिक साहब, आपकी स्टोरी है, इसकी मजीद तफसीलात जो हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। एक तो आपने जिक्र कर दिया ये जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी अलाउंस का, जो कि 4.4 बिलियन टोटल में है, जिसमें से 3.1 बिलियन सिर्फ जुडिशरी ले रही है। दूसरी तरफ आज का जो जिक्र है कि इन्होंने डिमांड किया, और डिमांड ये किया कि हर जज को कुछ 3.5 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ का बिला सूद कर्जा दिया जाए, जो कि वो 12 साल में पे बैक करेंगे, जो कि उनका 25% बनेगा अपनी बेसिक पे का। अब उसमें एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से बहुत सारे जज हैं जो 12 साल से पहले रिटायर हो जाए, और वो फिर उसके, इसका मतलब है कि उनकी जो बाकी ये जो बिला सूद कर्जा है पेंशन, वो फिर उनकी पेंशन से बाद में लिया जाएगा, जो कि पंजाब हुकूमत समझती है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह के कर्जे दिए जाएं जहां पे इतनी एक बड़ी अमाउंट भी इन्वॉल्व हो और वो पेमेंट भी बिला सूद भी हो और सर्विस के बाद तक भी चलती रहे, कोई इशू। अच्छा, तो उसमें अभी तक उन्होंने जी मंसूर भाई,
11 जजेस को इस वक्त इन्होंने अप्रूव किया है, 2 को तो मिल गया है, बाकियों की अप्रूवल हो गई भी है और उनको भी एक ही लमसम एक इंस्टॉलमेंट में ये 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए जो है वो उनको मिल जाए। अच्छा, एक सॉरी जिससे आप एक और चीज़ आपकी रिपोर्ट में है कि ये जो सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले हैं, ज़ाहिर जब सहूलत है तो तमाम जजों के लिए होगी, लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें ज़िक्र किया है कि एक सूबाई वज़ीर का कहना है कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों में वो जज साहब भी शामिल हैं जिन्होंने 4 मई को चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पे अमल दरामद पे स्टे दे दिया था। ये नोटिफिकेशन सूबाई सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू के बकौल इसलिए जारी किया गया था कि चीनी की कीमत ओपन मार्केट के रहमो करम पे छोड़ देने से आम आदमी को फ़ी किलो कम से कम 50 रुपये ज़ायद अदा करने पड़ते, उस पर भी स्टे ऑर्डर दे दिया गया। तो ये जिक्र अलग से क्यों किया आपने? इसलिए किया कि एक तो ये सेपरेट एक स्टोरी भी हम इसको दे चुके हैं जिसमें इनको कोट किया गया फूड सेक्रेटरी को, और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है इस वक्त जो चीनी का पूरे पंजाब में मसला बना हुआ है, हम अगर सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया हुआ, और स्टे ऑर्डर बहुत लंबा दे दिया हुआ है। मतलब 4 मई से जो वो स्टे ऑर्डर मिला, अब वो उसकी नेक्स्ट हियरिंग शायद सितंबर के आखिरी वीक में जाके है। तो वो कहते हैं कि अब तक जो शुगर मिल ओनर्स हैं या ब्रोकर्स जो हैं वो उन्होंने उधर पड़े पड़े ही मुख्तलिफ तरीकों से बेच के तब तक माल पीट चुके होंगे वो। हाँ, तो वो इस वक्त तक 50 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकलवा चुके हैं, ओवर एंड अबव द प्राइस ऑफ द अच्छा शुगर। मंसूर तो भाई, वो चाहते थे ये थे कि एक दफा आप ये सारे उन्होंने कई दफा बुलाया कि आप आके अपनी वो लेके आ जाएं, उसमें जो कॉस्ट ऑफ शुगर है आपकी, जो एक पर केजी कॉस्ट आपकी निकलती है टोटल, तो उसमें जो प्रॉफिट रख के तो हम आपको फिक्स कर देते हैं। लेकिन उन्होंने उस तरफ वो आए ही नहीं और वो स्टे ऑर्डर ले लिया। ठीक है। अच्छा मंसूर भाई, अब मैं ज़रा वापस आना चाहता हूँ ये लोन्स के, क्योंकि बड़ी खूबसूरत स्कीम है यार, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप या मैं या हम में से कोई भी जाए बैंक के पास और कहें कि यार हमने घर खरीदना है, यार कोई चाहिए, अपना घर चाहिए, हमें आप लोन दे दें, तो अगर जो भी है ना हुसन, लोन तो लोन होता है यार, गवर्नमेंट दे रही है, जो भी है गवर्नमेंट नहीं देगी ना, हम कमर्शियल पे बात करते हैं ना यार। तो अगर हमें अप्रूवल मिला, जो वैसे ही मुश्किल है, कितने फीसद सूद हमें चार्ज होगा? मैं ख्याल कि 26 मिनिमम तो अभी तो जो है मिनिमम वो 17% है, और उस पर जो कॉन्टिन्यूसली वो एनुअल टैक्स लगते हैं अगर आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत इतने लंबे अरसे के लिए और इतना इंटरेस्ट फ्री लोन तो पॉसिबल ही नहीं है ना गवर्नमेंट में भी कि आप ले सकें। अभी आपने वो सारा वो एक स्कैम सुना, जो लोगों ने इजी इंस्टॉलमेंट जो मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर्जे लिए और वो थोड़े से कर्जे को पे बैक करना उनके लिए मुश्किल हो गया, और वो लोगों ने खुदकुशियां कर ली वहां पे, और जिसपे अब सारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये तो मतलब दिस इज लाइक फ्री, मतलब 12 साल के बाद इस कॉस्ट इस वक्त मौजूद है, जो जितना भी पैसे हैं वो सारे तो उसकी क्या वैल्यू होगी उस वक्त 12 साल के बाद? क्या ये 3 करोड़ 28 लाख जो आज है वो उसकी वो वैल्यू होगी 12 साल के बाद कि नहीं होगी? तब टीम्स के मतलब ये बिल्कुल फ्री वाला लोन है, आपको एक लमसम अमाउंट मिल गई है, आप उसके लिए जो मर्जी करें। अभी ये भी देखने की बात है कि गवर्नमेंट इस पे क्या ये इंश्योर कर सकेगी कि ये सिर्फ हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ही ये पैसे यूज हो। या किसी और मैं अगर इनकी जगह में होता ना, मैं आगे 15% में लोन कर देता लोगों को, क्यों नहीं? अच्छा ये बताएं कि ये आपने जैसे कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ये इसने ये एक्सेप्शन किया है, या ये बाकी सूबों से भी ऐसी मिसालें मिलती हैं, या ये पहली दफ़ा हो रहा है? पंजाब बाकी सूबों से नहीं मिलती, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा ये पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरह ये स्टोरी छपी, इवन बड़ा फीडबैक आया हाई कोर्ट से और जजेस से, और वो ये समझते हैं कि वो ये कहते हैं बल्कि कि ये तो हमारा राइट है, और ये हम तो पहले भी ले चुके हैं। मैंने एक पिछले साल
یہ ویسے ایک آخری احمقانہ سوال ہے کہ اگر کوئی کنسرنڈ شہری, کیونکہ کئی کنسرنڈ شہریز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ملک میں, اگر کوئی جائے LHC کے پاس کہ جی میں اس پر مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا خیال ہے اسٹے ہوئے ملے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے, ان کا رائٹ, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس پہ جب فنڈامنٹل رائٹس پہ تو پھر یار اسلام آباد میں D14 D15 میں عدلیہ کے ملازمین کی سوسائٹی میں ججوں کے پلاٹ بھی, اس پہ بھی ہم سٹوری کر چکے ہیں. کیوں ویسے عدلیہ اتنی محنت کرتی ہے یار, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں تو کہتا ہوں بالکل they work very hard. مراد دینے والے بھی اپنے, یار عدلیہ بھی اپنی ہے, جھگڑا کس بات کا. تھینک یو منصور ملک, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ایک وقت ویلکم بیک. اس سال مئی میں عرفان مسیح ایک سینیٹیشن ورکر گٹر صاف کر رہے تھے جب ایک پانی کی لہر آئی جس کو وہ سرج فلڈ کہتے ہیں, سرج فلیش کہتے ہیں, اور اس میں وہ بہہ گئے. 12 دن بعد ان کی لاش برآمد ہوئی گٹروں سے. یہ ان ہزاروں سینکڑوں سینیٹیشن ورکرز میں سے ہیں, زیادہ تر ان کا تعلق مسیحی برادری سے ہے, جو ہماری گٹر صاف کرتے ہیں, سورز میں گھستے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی پروٹیکشن اکوپمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ نے تصاویر دیکھی ہے تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں کام کرتے ہیں. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلاظت میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, یا پھر جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں, میتھین, مختلف اس طرح کی جو گیسز ہوتے ہیں, ان کو سونگھ کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اگین ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد بھی, کیونکہ یہ سب دہاڑی پر ہوتے ہیں, سب کانٹریکٹ امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی کوئی پینشن, کوئی انشورنس ایسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو ان کے خاندان کو بھی کچھ نہیں ملتا. اور جو بچ بھی جاتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ جس طرح وہ کنڈیشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف امراض کا شکار بھی بنتے ہیں. ایک کیمپین شروع ہوئی تھی, سویپرز آر سپر ہیروز, جس کا مقصد تھا کہ ان کو کم از کم ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ فراہم کیے جائیں. وہ جد و جہد جاری ہے, ہم بھی اس میں شامل ہوئے تھے, اس کو کافی ہم نے بھی 1-2 بار کور کیا ہے. لیکن یہ تو اس کی ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ اس کی ہے ایک طرح سے ایک ٹیکنالوجیکل سائیڈ, کہ کیا اس دور میں بھی یہ ضروری ہے کہ گٹر صاف کرنے کے لیے ایک انسان کو باقاعدہ گٹر میں داخل ہونا پڑے. ہماری کافی بات رہی ہے نعیم صادق صاحب سے, اور آج ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی انوینشن, ایک ایسی مشین دکھائیں گے جس کے استعمال سے ہمارے سینیٹیشن ورکرز کی جان بچ سکتی ہے. I would like to introduce خیام حسین صاحب, جن کا یہ پروجیکٹ ہے. آپ کراچی ریلیف ٹرسٹ کے کو فاؤنڈر ہیں. کراچی ریلیف ٹرسٹ اگر آپ نہیں جانتے تو کافی فلاحی کام کرتے ہیں. سیلاب کے بعد بھی کوئی 7,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کی تھی. آپ ناؤ PDP, ایک اور ادارہ جس کو ہم نے کافی کور کیا ہے, پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ ان کے بورڈ پر بھی ہیں, اور کئی مہینوں سے یہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں. تو خیام صاحب, یہ جو آپ نے مشین بنائی ہے بھلائی کے نام سے, اس کی پکچرز بھی ہیں, ویژولز بھی ہیں ہمارے پاس, تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ, بہت بہت, میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. اور بالکل میں تھوڑا سا پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جو سیوریج لائن کا نیٹ ورک ہے وہ تقریباً 5,600 کلومیٹر سے زیادہ ہے, اور اس نیٹ ورک میں روزانہ تقریباً 450 ملین گیلن ان ٹریٹڈ گٹر کا پانی گزرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نازک پرانی لائنوں میں جب ہم پلاسٹک بیگ, پتھر, ملبہ اور فضلہ بہانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چوک ہو جاتی ہیں. پھر ان لائنوں کو صاف کرنے کے لیے ہم جو نیبرہڈ میں قریب میں گٹر صاف کرنے والے لوگ ہیں جو بیمبو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو ہی بلایا جاتا ہے, وہ لوگ ہی اترتے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو مینلی اس مقصد جو ہمارا اس ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا, وہ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی دستی صفائی کے عمل کو ختم کرنے کی ایک ایسی مشین بنائی جائے جو انسانی جان بچائے, اور یعنی جو کلینر ہے اس کو بھی ڈگنیٹی ملے, اس کو گٹر میں اترنا نہ
پڑے. تو اب سے چند ماہ پہلے میرے پاس نعیم صادق صاحب میرے آفس تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار کوئی ایسی چیز آپ ڈیولپ کریں جو اس پرابلم کو ریزالو کرے. تو ہم نے تھوڑی ڈیزائن تھنکنگ کا ہیٹ پہنا اور اس کی طرف ہم نے پہلے جو لوگ گٹر صاف کرتے ہیں ان سے گفتگو کری اور ان سے پوچھا کہ ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں, کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں, اور پھر اس پرابلم کو ڈیفائن کر کے ہم نے مشین بنانے کے کچھ پیرامیٹرز بنائے کہ یہ مشین کیا کام کر سکتی ہے اور کتنے ٹائم میں کام کرے گی. تو اب پھر ہم نے اس مشین کی پروٹوٹائپنگ میں ایک ہائی پریشر, دیکھیں سب سے بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ مشین بہت لو کاسٹ ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک موٹر سائیکل کا چیسس لیا اور جو لوکلی اسمبلڈ تھا, اور اس میں ایک ہائی پریشر پمپ وتھ ہوز لگایا. اس میں تقریباً 100 بار کے پریشر سے وہ پانی پھینکتا ہے. اس کا مقصد یہ کہ بہت ہائی پریشر سے تقریباً 20 فٹ تک پانی جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک ہم نے گریب کرین انٹروڈیوس کی جس میں ایک جو ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں اب میرا ہاتھ سمجھے کہ وہ نیچے جاتی ہے اور وہ جو ملبہ ہے وہ بھی نکال سکتی ہے. یعنی یہ تقریباً 25-30 فٹ نیچے اتر سکتا ہے اس کی جو ونچ ہے, اور 50 kg کا ملبہ ایک ہی وقت میں وہ نکال لیتی ہے. تو اس کی بہرحال ہم نے پروٹوٹائپنگ کی. اب سیکنڈ فیز میں ہم نے اس کو فلی ہائیڈرولک کر کے دوبارہ سے ٹیسٹنگ کی ہے. تو ماشاءاللہ مشین کامیاب ہے, اور اس کا مقصد ہم یہی پورا کرنا چاہیں گے کہ یہ ان کے ہاتھ میں دی جائے جو لوگ ایکچولی گٹر میں اترتے ہیں. یہ نہیں کہ KWSB یا کسی میونسپیلٹی کے پاس ہو اور وہ لوگ پھر بھی گٹر میں بیچارے اتر رہے ہوں. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو کسی طرح سے. جیسے میں نے ہم ایک بات پہ ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گٹر کلینر آج کے گٹر کلینر ہیں وہ کل, اس مشین کا نام ہم نے بھلائی رکھا ہے. تو کیا آج کے گٹر کلینر کل کے بھلائی پرینیورز بن سکتے ہیں کہ ان کو اپنی بزنس مل جائے؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ فارمولا ہے, کیونکہ ایک جب ہم بات کر رہے تھے نا اس کے بارے میں تو پہلی سوچ یہ تھی کہ یار اب مطلب جیسے بھی روزگار لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ان سے نہ محروم ہو جائے اگر یہ مشین آ جائے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ذرا سکتے ہیں آپ خیام صاحب کہ ایک تو اس کی کاسٹ کیا ہے, اور ابھی تو آپ ظاہر ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں کیا کس قسم کا فارمولا یا کس قسم کا ماڈل ہے کہ یہ اس کو اون بھی کر سکیں اور آپریٹ بھی کر سکیں؟ جبکہ یہ انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے معاشی اعتبار سے. جی دیکھیں, یہ کراچی واٹر سورج بورڈ کے پاس تقریباً 40-50 بڑے ٹرک ہیں جن میں یہ جیٹنگ مشین سسٹم لگا ہوا ہے, مگر ان کی قیمت ہے تقریباً ان ڈالر ٹرم تقریباً $130,000 کی ایک ٹرک آتا ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو مشین ہم نے بنائی ہے تقریباً $8,500 کی ہے, یعنی تقریباً 25 لاکھ روپے تک کی یہ کاسٹ ہے, ود دا پمپ, ود دا کرین, ود دا موٹر بائک چیسز اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ اس کا ورکنگ ماڈل کیا ہو سکتا ہے, تو جو ہم نے تھوڑی بہت جو بھلائی پرینیور کا کانسیپٹ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں دلی میں بھی اس ٹائپ کا ایک سسٹم چلا جس میں انہوں نے ایک NGO کو آگے رکھا, اور NGO بیسکلی آپریٹر بن گئی. اس نے کہا کہ بھئی جن کے پاس یہ مشینیں انہیں ہم انہوں نے ٹیرف فکس کر لیا تھا کہ کم از کم مشین جو ہے وہ 1 کلومیٹر چلے گی دن میں, اور اس کو 17 روپے پر میٹر دیے جائیں گے. تو یعنی اس کی ایک آمدنی, مہینے کی آمدنی انہوں نے لیٹس سے اباؤٹ 5 لاکھ روپے اس کی مہینے کی ریونیو آ گیا. اچھا, یہ جو NGO تھی انہوں نے کہا کہ 5% ہم اس میں سے مینٹیننس وغیرہ کے لیے ہم چارجز لیں گے. اور جو جیسے واٹر بورڈ ہے یا سورج بورڈ ہے اس کو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ جائے گا 5% کے حوالے اپروکسیمیٹلی. پھر جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کا خرچہ نکلے, پیٹرول کا خرچہ نکلے. تو آفٹر ڈیڈکٹنگ جو خرچے ہیں, اس جو آدمی ہے جو گٹر میں اترتا تھا اس کی جیب میں آفٹر آل ایکسپینسز تقریباً 50-60 ہزار روپے پھر بھی بچتے ہیں. تو اس طرح کا نظام کچھ ایسا تھا کہ یہ جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس کے تھرو, یا اخوت جیسے آرگنائزیشن ہے, ویسی کوئی NGO آئے
جو لو کاسٹ پہ اسٹیٹ بینک سے لون انہیں ملے اور وہ لو کاسٹ لونز دیں گٹر کلینر کو. اور کیونکہ یہ گٹر کلینر جو ہے وہ بیچارہ ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ 25 لاکھ کا 10% دے دیں تو 2.5 لاکھ روپے بھی وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کو تو مجھے لگتا ہے یہ کام بھی آپ ہی کو, اس کا بوجھ بھی آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا کہ بینکوں کے ساتھ بات کریں یا این جی اوز کے ساتھ. بے شک ظاہر ہے, بے شک. اور فائنلی تو دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی نا, KWSB ہے یا آپ کی جو انتظامیہ ہے ان کو آپ انگیج کریں گے نا. وہ بانسوں کی بجائے بڑی تعداد میں یہ مشینیں خریدیں. یا دس از گریٹ. خیام صاحب بہت بہت شکریہ. کاش میں تھوڑا سا اور وقت ہوتا ہے اس پہ بات کرتے. ابھی میں سنتا تھا نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے منصور بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا مل رہا ہے, انٹرسٹ فری لون 15 سالوں کا گھر بنانے کے لیے. ہاں, کاش ایک دن ایسا ہے کہ سینیٹیشن ورکرز کو بھی انٹرسٹ فری لون, کتنا اچھا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. چلیں اب اس کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ بھی ذرا سوچیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.